الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ تو میرے محترم دوستو، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی ہر ادا ہمارے لیے رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام کے ارشادات، آپ علیہ السلام کے افعال، اقوال، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہیں، رحمت کا سبب ہیں اور دنیا آخرت میں کامیابی کی گارنٹی ہے۔ تو آپ علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، آپ علیہ السلام کے ارشادات یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوری زندگی کے متعلقہ سوال کرتا ہے، اور آپ علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت انداز میں جوابات دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم ان جوابات پر اپنے آپ کو لے آئیں، اپنی زندگی کو ویسے گزارنا شروع کر دیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوابات میں بتایا ہے، تو ہماری دنیا کی زندگی بھی خوبصورت بن جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی خوبصورت بن جائے گی۔ تو دیہاتی ساری زندگی کے متعلقہ سوالات کرتا ہے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں امیر یعنی غنی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ پھر وہ دیہاتی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ وسلم، میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، عزت والے بن جاؤ گے۔ تو پھر وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ وسلم، میں عادل بننا چاہتا ہوں، انصاف کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ وسلم، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، طاقتور بن جاؤ گے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کے دربار میں خاص درجہ مل جائے گا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے رزق کی کشادگی چاہتا ہوں، میرا رزق وسیع ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست نسخہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، اللہ تیرے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حرام سے بچو، اللہ تیری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، یعنی میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق اچھے کر لو، اللہ تیرے ایمان کو مکمل کر دے گا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کے روز اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کے بعد فوراً غسل کر لیا کرو۔ پھر وہ سوال کرتا ہے گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو، اللہ تیرے گناہ ختم فرما دیں گے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ پھر وہ سوال کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تجھ پہ رحم کرے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، سوال کیا اس نے میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو، اللہ تیری پردہ پوشی کرے گا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، ذلت سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا زنا سے بچو، اللہ تجھے رسوائی سے بچا لے گا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو، تو اللہ اور اس کا رسول تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرائض کا اہتمام کرو، اللہ تمہیں فرما برداروں میں شمار کر لے گا۔ پھر وہ سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی اس طرح بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آنسو، عاجزی اور بیماری۔ پھر وہ سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا یہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی۔ پھر وہ سوال کرتا ہے، اللہ کے غصہ کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپ کے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا یہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرے گی۔ پھر وہ یہ کہتا ہے، اے رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں، برے اخلاق اور بخل۔ پھر وہ پوچھتا ہے، یا رسول اللہ سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ پھر وہ آخری سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غصہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ تو میرے محترم دوستو، کتنی خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان اعمال پر لے آئیں، ان خوبصورت باتوں پر اپنے آپ کو لے آئیں، تو میرے محترم دوستو ہماری دنیا کی زندگی بھی خوبصورت بنے گی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی انشاءاللہ ہماری کامیاب اور خوبصورت ہوگی۔ اللہ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔